اس واقعے کے بعد 1968 کے بعد زندگی میں یکا یک ایک ٹرن آ گیا. جیسے کہتے ہیں نا قدرت ایک موقع فراہم کرتی ہے، تو قدرت نے مجھے بھی ایک موقع فراہم کیا کہ ہمارا مظفر گڑھ سے ڈیرہ غازی خان ٹرانسفر ہو گیا، اور مجھے بھی مائیگریشن کرا کے 12ویں میں مظفر گڑھ سے ڈیرہ غازی خان جانا پڑ گیا. اب یہاں میری بڑی کمپنی ہوتی تھی، بڑی تاش کمپنیاں تھیں، بہت آوارہ گردیاں تھیں، بہت دوست تھے بے شمار، ادبی مشاعرے، یہ وہ، یعنی مظفر گڑھ میں بڑی ایک کلرفل زندگی گزار کہ میں ڈیرہ غازی خان پہنچا تو وہاں نہ میرا کوئی دوست نہ یار. مظفر گڑھ میں جب تک تھے تب تک یہ بھی سہولت تھی کہ 4-6 آنے کرایہ بھرا اور ملتان آ گئے. ملتان آئے تو مختار شاہ سے بڑی یاریاں تھیں، جو میرا خالہ زاد بھائی تھا مختار شاہ، راحت، خلیق، اور بھی یعنی جتنے رشتہ دار ہیں ان سے ملنا جلنا، یاریاں دوستیاں، یعنی بڑا رنگین قسم کی زندگی تھی. جب ڈیرہ غازی خان پہنچے تو وہاں تنہا ہو گئے، نہ کہیں آنا نہ جانا، نہ ملنا نہ ملاقات، نہ میل نہ ملاقات، نہ کوئی آوی تو نہ کوئی جاوی. اور ڈیرہ غازی خان سے ملتان اتنی دور تھا کہ وہ اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے. اس وقت غازی گھاٹ کا پل نہیں تھا اور اوپر سے ہو کر آنا پڑتا تھا، تونسا بیراج، کوٹ ادو، اور پھر قریشی، اور پھر ادھر سے جناب آنا پڑتا تھا. تو اس میں تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کے علاوہ جو ہے پیسے بھی بہت لگتے تھے، کرایہ بھی بہت تھا، وہ ہمارے پاس تھے نہیں. لہٰذا ہم سیکلیوڈڈ زندگی گزارنے پر مجبور تھے. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ میری کتابوں میں دلچسپی بڑھ گئی اور میں نے گھر کے باہر کرسی بچھا کر درخت کے نیچے دن کو بھی پڑھتے رہنا اور رات کو بھی بلب لگا کر پڑھتے رہنا. اس کا مثبت نتیجہ یہ نکلا کہ میری FA میں فرسٹ ڈویژن آ گئی، جو کہ ان دنوں ایک بہت نمایاں کارکردگی والے لڑکوں کی آتی تھی. فرسٹ ڈویژن لینا جنے منے کا کام نہیں تھا. اس سے بڑی خوشی ہوئی، بڑی تقویت ملی، زندگی کو سہارا مل گیا کہ یار میں بھی ایک قابل آدمی ہوں، اور قابلیت بھی واقعی پیدا ہو گئی پڑھنے سے. انگریزی بھی اچھی آنے لگ گئی، اکنامکس بھی اچھی آنے لگ گئی، اردو بھی بہت اچھی ہو گئی، کیونکہ FA میں میرے مضامین اردو اور اردو ایڈوانس تھے، تو اسلامیات بھی. تو خیر نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے تعلیم سے دلچسپی پیدا ہو گئی، اور BA میں میں نے بہت اچھے نمبر لیے اور اپنے کالج ڈیرہ غازی خان گورنمنٹ کالج میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی. تو یہ ایک زندگی میں مثبت تبدیلی آئی کہ اس میں پڑھائی کا شوق لگ گیا. اس دوران 1970 کی بات ہے، یہ ہم 1968 میں ڈیرہ غازی خان ٹرانسفر ہوئے تھے. 1968 کے آخر میں 1969 وہیں گزرا، 1970 وہیں گزرا، پھر کافی ساری زندگی وہاں گزری. تو 1970 میں میری ایک لڑکے سعید عاطر سے دوستی ہو گئی. سعید نام تھا اس کا، وہ ریلوے میں اس کے والد صاحب گارڈ تھے. ان دنوں مظفر گڑھ ڈیرہ غازی خان میں واحد تفریح ڈیرہ غازی خان کا ریلوے اسٹیشن تھا، جو کہ نیا بنا تھا، اور وہاں جا کے فرحت کا احساس ہوتا تھا. نئی ان کی کالونی تھی، اور نیا پلیٹ فارم، نئی چیزیں ہمارے لیے، یعنی اس میں بڑی ندرت پائی جاتی تھی. ریلوے اسٹیشن پر جانا، اس کے سامنے کھلے پلاٹ، کھلے میدان. تو جب کبھی دل چاہنا تفریح کے لیے تو سائیکل اٹھانی اور ریلوے اسٹیشن پر چلے جانا، وہاں پلیٹ فارم پر کسی بینچ پر بیٹھے رہنا، سگریٹ پیتے رہنا، اور پھر گھر آ جانا. وہ
بڑا مطلب ہے مزہ آتا تھا اس کام میں. اور وہاں اسٹیشن کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا نالا پانی کا چلتا تھا، چھوٹی سی نہر کہہ لیجئے، لیکن وہ نالا تھا. اس نالے کے کنارے ایک بزرگ آدمی جن کی سفید داڑھی تھی، بڑا نیک آدمی تھا، 5 وقت کا نمازی، اس کا کھوکھا تھا. تو جب کبھی جانا ریلوے اسٹیشن پر تو اس کے کھوکھے پر بیٹھ کر چائے بھی پینی اور اس کی باتیں بھی سننی، جس سے میرے اندر روحانیت پیدا ہوئی اور مجھے بزرگوں کی باتوں میں دلچسپی میرے اندر پیدا ہوئی، اور بزرگوں کی باتیں دلچسپی سے سننا میرا شعار بن گیا. تو جہاں میرے کچھ یعنی عام سے دوست تھے کالج کے، تو وہاں یہ بابا بھی، اب مجھے اس کا نام بھی یاد نہیں ہے بابا جی کا، تو وہ بھی میرے ایک دوست بن گئے. تو وہیں جب میں اسٹیشن پر جاتا تھا تو ایک دن میری ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جو بہت خوبصورت تھا. اس کی بلی آنکھیں تھیں، میرا ہم عمر تھا، ہم قد و قامت بھی ہماری ایک جیسی تھی، اور وہ گورا چٹا بڑا خوبصورت لڑکا. اس کا نام سعید تھا. اس کا کسی مصطفیٰ نامی لڑکے سے کوئی چھوٹا سا جھگڑا چل رہا تھا، کوئی چھوٹا سا معمولی سی بات تھی. تو وہ دونوں سڑک پر آپس میں تکرار کرتے ہوئے جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا میں اکیلا آ رہا ہوں تو مجھے اس سعید نے روک کر کہا، بھائی صاحب ایک بات سنیے. تو میں رک گیا. اس نے کہا جناب آپ سے ایک فیصلہ کرانا ہے، یہ معاملہ ہے، یہ کہتا ہے یہ بات ہے، میں کہتا ہوں یہ بات ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے. وہ پنجابی لڑکا تھا اور مصطفیٰ بھی پنجابی تھا، اور سعید جو ہے خیر وہ تو بعد کی بات ہے، وہ دونوں پنجابی تھے اور ٹھیٹھ پنجابی تھے. تو میری ان سے ان کی ادا اور ان کا گفتگو کا انداز، ان کا بے تکلفانہ انداز، اور پھر جب میں نے وہ فیصلہ سنا دیا تو جو بھی خوش ہوا سعید، اس نے کہا جی آئیں میں آپ کو چائے پلاؤں گا، آپ میرے گھر آئیں. اس کا ساتھ ہی گھر تھا، کالونی میں تھے نا. تو وہ گھر لے گیا اور ہم تینوں نے چائے پی اور کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اکٹھے گزارا. تو وہ ہماری ملاقات کی ابتدا تھی جو بعد میں انتہائی مخلصانہ اور گہری دوستی میں بدل گئی سعید کے ساتھ اور مصطفیٰ کے ساتھ. تو دونوں میں بعد میں تھوڑی سی رنجش بھی، چپکلش بھی ہوتی تھی کہ میں اگر سعید کو زیادہ لفٹ کراؤں تو مصطفیٰ ناراض، مصطفیٰ کو زیادہ لفٹ کراؤں تو سعید ناراض. یعنی مطلب ہے اس قسم کی جیسے عاشقانہ قسم کی دوستی ہوتی ہے وہ تھی ہمارے درمیان. لیکن اب روز کا ملنا ٹھہر گیا، روز جاتے، روز ملاقات ہوتی، اور اس بابے کے ہوٹل پر جا بیٹھتے، بابے سے فلسفیانہ باتیں سنتے، مذہبی، علمی، روحانی، ہر طرح کی. وہ بابا بھی بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، تو ہم بڑی اس سے خوب گفتگو ہوتی ہماری. سعید جو ہے وہ پاک پتن کا رہنے والا تھا. تو وہ اس میں کوئی برائی نہیں تھی، وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا، وہ کسی قسم کی برائی میں مبتلا، وہ 5 وقت کا نمازی تھا، لیکن روشن خیال نمازی جو تھے، وہابی تھا ویسے وہ، اور روشن خیال نمازی جو ہوتے ہیں نا کہ برے کام بھی کر لینے ہیں اور اچھے بھی کر لینے ہیں، تو عشق بھی کر لینا ہے، لڑکیوں سے بھی مل لینا ہے، اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور نمازیں بھی اپنی جگہ پڑھی جا رہی ہیں، قرآن شریف بھی پڑھا جا رہا ہے. وہ اس قسم کا شخص تھا. آہستہ آہستہ یہ معلوم ہوا کہ وہ تو بڑا یعنی میرا شیدائی بن گیا، اور اس کے اندر شعروں کا ذوق میں نے بیدار کر دیا.
شعر و شاعری، اب وہ بھی مجھ سے کتابیں لے جاتا اور یا لائبریریوں سے کتابیں لے کر وہ شاعری، اور آہستہ آہستہ اس نے خود غزلیں لکھنی شروع کر دی اور مجھ سے اس کی اصلاح لیتا تھا، یعنی وہ میرا شاگرد بن گیا۔ لیکن اس کو اتنا زیادہ شوق تھا کہ وہ بہت اچھا شاعر بن گیا۔ یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ مجھے بھی شاعری کا بہت شوق تھا، اور ڈیرہ غازی خان کے ایک بہت استاد شاعر تھے جن کا نام تھا شفقت کاظمی۔ اپنے وقت کے یعنی یہ 60 اور 70 کی دہائی یا 50 60 70 کی جو دہائیاں ہیں تین، اس میں ان کا شمار بڑے شعراء میں ہوتا تھا پاکستان اور ہندوستان کے، اور وہ بڑے رسالوں میں چھپتے تھے، نقوش میں، فنون میں، اوراق میں وہ چھپا کرتے تھے۔ وہ ڈیرہ غازی خان کی میونسپل کارپوریشن میں چنگی محرر تھے۔ تو میں اب 70 کی بات ہے، یعنی میری عمر 19 برس کل، لیکن میرا شعری ذوق بے پناہ بلند تھا۔ میں نے اس دوران کچھ 2000 سے زائد کتابیں پڑھ لی تھیں، ادب پر، شعر و شاعری پر، افسانہ، ناول، یہ میں بہت پڑھ چکا تھا۔ تو جب شفقت کاظمی عموماً اپنے دوسرے شاگردوں کے ساتھ، شاعروں کے ساتھ، ان کو شوگر بہت تھی، تو وہ ہوٹلوں پر بیٹھتے، ریٹائر ہو گئے تھے وہ چنگی محرری سے، اس زمانے میں 58 یا 55 برس کی عمر میں ریٹائر کر دیا کرتے تھے، 55 برس کی عمر میں۔ تو وہ میں نے جناب فیصلہ کیا کہ میں ان کا شاگرد بن جاؤں شعر و شاعری میں۔ میں نے کچھ غزلیں لکھیں اور ایک دن ان کے گھر پہنچ گیا کہ جناب مجھے یہ غزلیں ہیں اور مجھے اپنا شاگرد بنا لیں۔ وہ میرے طرز گفتگو، شاعری تو کیا متاثر انہیں کرتی، شاعری کو اتنی پائے کی تھی بھی نہیں، لیکن بہرحال وہ میرے گفتگو سے اور میرے ادبی ذوق سے اور میرے علم سے، جو شعراء کے بارے میں میرا علم تھا، مجھے سینکڑوں شعراء کے اشعار زبانی یاد تھے، جن میں ان کے اپنے 4 دیوان اس وقت چھپے ہوئے تھے۔ ان کے بہت سارے اشعار مجھے یاد تھے۔ جب میں نے انہیں سنائے اور وہ مجھ سے متاثر ہوئے تو انہوں نے قبول کر لیا کہ وہ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں، اور اس کے بعد میں ان کو اپنا غزلیں لکھ کر، ٹوٹی پھوٹی غزلیں، مجھے خود پتہ ہے کہ میں شاعر نہیں تھا، اور میری شاعری تقبندی ہوا کرتی تھی، زیادہ تر قافیہ اور ردیف ملا کے تو شعر بنا لینا، چونکہ مطالعہ بہت وسیع تھا تو اس لیے غزل لکھنا کوئی میرے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس غزل میں نہ گہرائی ہوتی تھی نہ گہرائی ہوتی تھی، تو بس وہ ایسے ہی ہوتی تھی۔ بعد میں نے وہ ساری ضائع کر دی، کیونکہ مجھے جب خود میں ان غزلوں کو پڑھتا تو مجھے شرم آتی کہ یار میرا اتنا اچھا ادبی ذوق ہے اور میں اس پر اتنی بور غزلیں لکھتا ہوں۔ لیکن وہ سعید جو ہے وہ بڑا اچھا شاعر بن گیا رفتہ رفتہ۔ پھر یہ ہوا کہ ہم نے ایک انجمن بنا لی ایک بار، سعید اور میں نے۔ اس انجمن کا نام ہم نے رکھا، اچھا سعید اور میں، اب ہمارا یہ کرینہ بن گیا کہ وہاں سے ایک بڑا اخبار نکلتا تھا ڈیرہ غازی خان کا، غرب، شاید آج کل بھی ہو۔ اس زمانے میں ڈیرہ غازی خان سے 4 اخبار نکلا کرتے تھے ہفتہ وار۔ ان میں غرب جو ہے وہ سب سے بڑا تھا، اور ملتان سے اس کی چھپائی ہوتی تھی، سارا ہفتہ وہ لکھتے رہتے تھے، اور جمعرات والے دن وہ جناب اس کو لے جاتے ملتان، اور وہاں سے چھپوا کے اس کی جتنی بھی کاپیاں 100 یا 150 یا جو جتنی بھی ہوتی تھی وہ چھپوا کے لے آتے، اور اگلے جمعے والے دن وہ لوگوں کے گھروں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس میں لوکل خبریں ہوتی تھیں۔ سعید اور مجھے اس غرب میں کالم لکھنے کی نوکری مل گئی، 10 روپے ماہانہ پر۔ تو میں اداریہ لکھا کرتا تھا، اور سعید ایک کالم آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، اگر کسی کو غرب کے پرارے چھمارے کہیں سے ملے تو ان میں وہ سعید عاطر آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ۔ اچھا، وہ جو آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ سعید سے پہلے ایک بہت مشہور شاعر تھا، صاحب دیوان شاعر تھا ڈیرہ غازی خان کا، جس کا نام تھا کیف انصاری۔ وہ بھی بڑے رسالوں میں چھپا کرتا تھا، فنون اور نقوش میں۔
تو وہ لکھا کرتا تھا، اور وہ ٹین ساز تھا، ٹین کے ڈبے بناتا تھا، ٹرنکیاں اور گولکیں اور اس طرح کی، تو غریب آدمی تھا بہت، اور وہ یہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لکھتا ہفتہ وار، اور 5 روپے وہ غوری، اس کا نام تھا غوری صاحب کا، کیا غوری، پتہ نہیں کیا غوری صاحب، اب نام اس کا مجھے بھول گیا ہے، تو وہ غوری صاحب اس کو 5 روپے دیا کرتے تھے ایک کالم کے۔ جب ہم آئے تو ہمیں اس نے 10 روپے میں ملازم رکھ لیا، اور وہ جو ہے 10 روپے میں مطلب ہے اب 4 کالم، یعنی 20 روپے اس کے بچ گئے، 20 دینے پڑتے تھے 5 روپے کے حساب سے، اب وہ 10 روپے میں پورا مہینہ، چاہے اگر ہفتے میں 5 اخبار آئے تو 5 کالم، تو میں اس کا اداریہ لکھا کرتا تھا۔ تو اس طرح ہماری ڈیرہ غازی خان میں ایک ادبی شہرت ہو گئی جب میری عمر کل 19-20 سال تھی۔ اور ڈیرہ غازی خان، اور اس کے بعد پھر ہمارے یہ ہوتا تھا کہ ہم چونکہ ہم صحافی بن گئے، ادب سے ہمارا ریلیشن ہو گیا، اور روزانہ ڈیلی شفقت کاظمی کی ہم محفلوں میں آنے جانے لگ گئے۔ شفقت کاظمی جب بہت بیمار ہو گئے تو پھر ہم دوسرے شعراء جن میں عامل متراوی اور رفیق خاور جسکانی، محسن نقوی، یہ یعنی شعراء جو ہیں یہ مختلف ہوٹلوں میں بیٹھ کے محفلیں سجایا کرتے تھے، ہم نے ان محفلوں میں آنا جانا شروع کر دیا، اور اس طرح ہماری بھی ایک ساکھ بن گئی کہ بھئی یہ بھی کوئی 2 لڑکے ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں اور اخبار میں لکھتے ہیں۔ اور غوری کے عبد الرحیم غوری، اس کا نام تھا عبد الرحیم غوری، تو اس کے ملازم ہیں۔ تو نہ جانے ہمیں کیا سوجی کہ ہم نے 1971 میں سعید اور میں نے مل کے ایک انجمن بنائی شعر و شاعری کی، اور اس کا نام رکھا ہم نے انجمن حریم ادب۔ اچھا، اس میں ایک اور واقعہ بھی ہے۔ ایک ریلوے گارڈ ہوتا تھا ملتان سے، روزانہ ایک گاڑی آیا کرتی تھی ڈیرہ غازی خان، جو آگے پھر کشمور چلی جاتی تھی۔ تو اس میں ایک گارڈ تھا جس کا نام ہمیں اب تو صرف جری یاد ہے، لیکن پتہ نہیں اس کا پورا نام کیا تھا، عبدالستار جری یا اس طرح کا کوئی نام تھا۔ تو وہ جری صاحب آیا کرتے تھے ملتان سے، ان کے دن تھے، یعنی ہفتے میں 2 بار وہ آتے تھے، اور وہ آ کے رات کو وہاں قیام کرتے اور اگلے دن صبح کی گاڑی سے ملتان واپس چلے جائے۔ وہ وہاں ریلوے ریسٹ ہاؤس تھا، وہ ریسٹ ہاؤس میں رہتے اور اگلے دن وہ واپس ملتان چلے جاتے۔ کسی طرح ہمیں پتہ چلا کہ وہ جری صاحب جو ہیں وہ شعر و شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں، کہیں کسی طرح ہمیں پتہ چل گیا۔ تو سعید اور میں اب جو ہی وہ آتے جری صاحب، ہم جناب دونوں ان کے پاس پہنچ جاتے، اپنی طرف سے کوئی تحفہ بھی لے جاتے، کبھی کھانا لے جاتے، کبھی کوئی چیز، کیونکہ وہاں وہ مہمان ہوتے تھے۔ کھانا تو خیر ان کو میس سے ملتا تھا، بہرحال ہم اپنی طرف سے کبھی کوئی پھل لے گئے، کبھی کوئی چیز۔ تو جری صاحب سے ہماری دوستی ہو گئی بہت زیادہ، اور انہوں نے بھی پھر ہمیں دل سے اپنی غزلیں اور نظمیں سنانا شروع کر دیں۔ وہ ان کے کلام میں بہت پختگی پائی جاتی تھی جری صاحب کی، بڑے اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، یعنی جس طرح پرانے زمانے کے استاد شعراء ہوتے ہیں نا، اس ٹائپ کے شاعر تھے وہ۔ تو سعید اور میں ان کے پاس جاتے، اور پھر ہم رات گئے تک، ہم تو ان کو چپک ہی جاتے نا، جیسے مکھی شہد کو چپک جاتی ہے، تو وہ بھی ہمیں غزلیں سنا کے بڑے خوش ہوتے۔ اس دوران ہم نے اگر کوئی غزل لکھی ہوتی ہم ان کو سناتے، اس کی وہ اصلاح کرتے کہ اس شعر کو یوں کر لو، اس کو یوں کر لو، اس کا یہ مصرع یوں بدل دو، یوں بدل۔ اس طرح ہمارا ان سے، جری صاحب سے بھی بہت اٹھنا بیٹھنا تھا۔ تو یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی آوارہ گرد لوگ تھے۔ یعنی 2 دن تو ہمارے جری صاحب کے ساتھ گزرتے، باقی 5 دن مختلف شعراء کے ساتھ رات گئے تک 1-2 بجے تک ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے، ہم چائے پیتے، ان شعراء سے گپ شپ لگاتے، سارا دن ہم
پڑھائی چھڑائی ایسی تیسی پھر گئی، اور ہم جناب سارا دن غرب کے دفتر میں وہ عبدالرحیم غوری کے پاس بیٹھے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، وہاں کوئی آ رہا ہے اس سے ملا رہے ہیں۔ القصہ اس طرح کی زندگی تھی جب ہم نے انجمن حریم ادب کی بنیاد رکھی، اور ہم نے اتنے زور شور سے اس کا پراپاگنڈا شروع کیا۔ اچھا مزے کی بات، دونوں خوبصورت نوجوان تھے، وہ تو بہت ہی خوبصورت تھا، بلی آنکھیں، سفید رنگ، بھورے بال اور بڑی ہیرو کی طرح اس کے بال۔ تو میرے بارے میں لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ یہ بڑا ہونہار لڑکا ہے جو فرسٹ آتا ہے، بھائی اس طرح کی کوئی فضا تھی۔ تو بہرحال جناب اس طرح کی زندگی ہم نے گزاری وہاں ڈیرہ غازی خان میں۔ پتہ نہیں میں کیا واقعہ سنانے والا تھا، ہاں انجمن حریم ادب، انجمن حریم ادب کی بنیاد رکھی ہم نے۔ اس میں مہمان خصوصی کے طور پر شفقت کاظمی صاحب کو بلایا، اور بڑے بڑے شعراء جو تھے ڈیرہ غازی خان کے اس وقت ٹاپ کے شعراء، ان کو ہم نے بلایا۔ اتفاق سے وہ آگے آ گیا محرم، اور محرم میں ہم چاہتے تھے کہ جلدی ہی کچھ نہ کچھ جو ہے ہم اپنا انٹروڈکشن کرائیں، اور لہٰذا ہم نے محفل مسالمہ یعنی مطلب ہے نوحہ گری کی پہلی محفل منعقد کی کہ شعراء آئیں اور اپنے نوحے سنائیں۔ تو اس میں جناب محسن نقوی صاحب آئے، انہوں نے بڑا زبردست، آج تک مجھے تلاش ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ جو انہوں نے ہماری محفل میں سنایا تھا وہ کمال کا نوحہ تھا۔ تو شفقت کاظمی صاحب نے، کیف انصاری نے، رفیق خاور جسکانی نے، اور بھی بہت سارے شعراء تھے جن کے اب نام مجھے بھول گئے ہیں۔ ان میں استاد ہوتے تھے عامل بتراوی، جس کا سارے بڑا احترام کرتے تھے، اور وہ کوئی 80 سال کا بزرگ شاعر تھا۔ تو وہاں تو ہماری یعنی میری صدارت میں، اور جنرل سیکرٹری سعید عاطر، اس کا نام ہم نے تخلص میں میں نے رکھا عاطر، یعنی عطر سے عاطر، تو وہ بڑا خوش ہوتا تھا۔ تو وہ سعید عاطر اور میں نے جناب وہ مسالمہ کرایا، جو ہماری زندگی کا پہلا اور آخری مشاعرہ تھا، اور نہایت کامیاب۔ اس میں ہم لوگوں نے ہماری مدد بھی کی، کسی نے ہمیں ٹینٹ لے دیے، کسی نے ہمیں شامیانے لے دیے، کسی نے سٹیج بنوا دیا۔ ہم تو لڑکے تھے، ہمارے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں۔ جری صاحب نے اس زمانے میں 25 روپے ہمیں چندہ دے دیا، کہ مطلب ہے فرض کریں 25,000 ہمیں دے دیے کہ یہ لو یار تم اپنا مشاعرہ کرواؤ۔ لیکن اس مشاعرے میں وہ خود نہیں آئے تھے، کیونکہ اس دن ان کا دن نہیں تھا۔ القصہ یہ بھی ہماری زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد میری نوکری لگ گئی تو میں چلا گیا، اور یہ انجمن حریم ادب جہاں سے نکلی تھی وہیں دفن ہو گئی۔ ایک ہی مشاعرہ ہوا، اور وہ یادگار مشاعرہ ہوا، بہت ہی زبردست۔